آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سبحان میرا اللہ، دل مجھ سے پہلے جا مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں کو مدینہ آپ کا یاد آ رہا ہے سبحان اللہ، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے بے شک، بہت مدینے والا ہی بلوا رہا ہے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے عجب ہے سبز گنبد کے نظارے نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے ماشاء اللہ، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے سبحان اللہ، بلائیں گے تجھے
بھی سرور دی بلائیں گے، تجھے بھی سرور دی دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ماشاء اللہ، ختم شریف الفاتحہ۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہم یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم، یا عظیم 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 یا عظیم۔
وعلیکم یا عظیم 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 کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا عظیم اللہم یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا یا ولی یا ولی یا ولی اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی یا ولی اللہ یخرجهم من الظلمات الی النور کہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. صلی اللہ علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ استغفر استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. استغفر صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. الفاتحہ. صلی اللہ بلال صاحب ناشری پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کرے تمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے کرے تمام
شرط ہے ذکر محمدی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ارے تمام بھی لگی ہے روزائے پر نور پر میری ماشاءاللہ لگی ہے روزائے پر نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا تیرے شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں شب و روز حاضری کے لیے کرے تمام بھی میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم سبحان اللہ سبحان اللہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم اللہ میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے میں جی رہا ہوں تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں ہائے ہائے تمہاری یاد کو سبحان اللہ کیسے نہ زندگی سمجھوں اللہ یہی وسیلہ ہے یہی تو ایک سہارا ہے سہارا ہے زندگی زندگی
یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں، حضور نور ہے، محمود ہے، محمد ہے، حضور نور ہے، محمود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد ہے، جگہ جگہ نئے عنوان ہے. عنوان ہے ثنا کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے، کرے تمام بھی ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، یہ ہماری ہفتہ وار درس تصوف کی پرنور نشست ہے، جس میں مجھے اور آپ کو حاضری کی سعادت ایک بار پھر اللہ نے عطا فرمائی. اس پہ اللہ کا شکر ہے، اور غموں کے اس موسم میں درس تصوف ایک خوشگوار خوشبودار ہوا کا جھونکا ہے کہ جب بھی ہم اس میں بیٹھتے ہیں تو ہم دنیا و ما فیہا کے تمام غموں سے کچھ دیر کے لیے نکل جاتے ہیں. اور یہ اس درس کی خوبی ہے کہ جب بھی یہ شروع ہوتا ہے اور اس کے آخر ہونے تک شاید کوئی بھی غم ایسا نہ ہو جو یاد آئے. ہر چیز ذہن سے فراموش ہو جاتی ہے، اور کچھ وقت کے لیے یوں جیسے انسان خلا میں چلا جاتا ہے جہاں کوئی اور نہیں ہوتا. تو یہ شروع سے ہی ایسا ہے، اور جب سے ہم اس عظیم سعادت کو حاصل کر رہے ہیں، میں ہمیشہ یہ بات نوٹ کیا کرتا تھا کہ اس درس کی بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ کی تھوڑی دیر کے لیے اس طرح کی خاص حالت بنا دی جاتی ہے کہ جیسے آپ دنیا ما فیہا سے بے نیاز ہو گئے. تو یہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا معیار ہے، اسٹینڈرڈ ہے، اور قرآن نے اس کو بیان بھی کیا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے کٹ کر اسی کے ہو جاؤ.
تو یہ ممکن ہے درس تصوف کے اندر کہ آپ ہر شے سے کٹ جاتے ہیں اور آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے واقعی ہر چیز کٹ گئی، اور ایک ہلکا پھلکا سا ذہن اور ہلکی پھلکی سی ایک سوچ سی اور شعور کے اندر ایک ایسا انداز پیدا ہوتا ہے جو اس درس سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو اللہ اور توفیق دے، آمین کہو۔ یہ بھی اس بات کی علامت بھی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی ذکر والے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو اللہ ان پہ اپنی رحمتوں کی چادر تانتا ہے۔ تو وہ رحمتوں کی چادر تانتا ہے، کیا مطلب ہے؟ وہ رحمتوں کی چادر اگر یہاں پہ تان دی جائے تو کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اس وقت کے لیے دنیا جہان کی ساری پریشانیوں سے نکال لیتا ہے، رحمت کی چادر کے نیچے لے آتا ہے، اور جتنے ان کے اوپر فتنے، جتنے ان کے اوپر ایسے جو اس دور کی غلاظتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ اس چادر سے باہر ہوتی ہیں اور وہ لوگ چادر کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا ایک معنی ہے، ایک مفہوم ہے۔ تو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ اس کو اسی طرح رکھے، اور جو ساتھی اس کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، اور یہ اسی طرح یہ علم و حکمت کے یہ نغمے دنیا میں پھیلتے رہیں انشاءاللہ۔ فنا کے موضوع پہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ شروع تھا، اور پچھلے درس میں فنا کے اوپر گفتگو جو ہے وہ کی گئی۔ فنا فی الشیخ کے حوالے سے بات ہوئی، بولیے، اور فنا فی الرسول کے حوالے سے۔ یہ دو گفتگو کے جو مختلف ٹاپکس تھے، اس پہ ہماری گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم بار بار ان چیزوں کو سنا کریں اور ان کو سمجھنے کی بار بار کوشش کریں، تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن میں، شعور میں، سوچ میں پیوست ہو جائیں انشاءاللہ۔ آج فنا کا جو اس سے اگلا معاملہ ہوتا ہے فنا میں، فنا فی اللہ، اس کے اوپر سعادت ملے گی۔ بڑے دھیان سے سمجھیے گا، کیونکہ موضوع ایسا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں، بہت سارے معاملات اب سمٹنے لگیں گے، کیونکہ فنا فی الشیخ سے گزرنا، فنا فی الرسول سے گزرنا، یہ تو جس کو اللہ توفیق دے دے۔ اب یہ بھی آپ ایک نوٹ کر لیں، اصول یاد رکھیں جو بڑا اہم ہے، کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ فنا فی الرسول جو کرتا ہے کہ وہ فنا فی اللہ میں نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہر صورت فنا فی الرسول والا فنا فی اللہ میں ضرور آتا ہے۔ میرے کہو سبحان اللہ۔ یہ ایک تسلی ہے کہ نہیں، بولو، کہ یہ ہوگا ہی نہیں کہ حضور علیہ السلام اسے فنا فی اللہ تک نہ پہنچائیں، اور آپ کی بارگاہ سے اسے یہ برکت نہ ملے کہ وہ فنا فی اللہ تک نہ آئے۔ یہ ہوگا اللہ میں فنا ہونا۔ تو بظاہر لفظ بہت آج کے دور میں جو عجیب جاہل پڑھا لکھا دور ہے، میں نے کیا کہا؟ ہاں جی، تو اس دور میں یہ لفظ بم بن کے گرتے ہیں ایسے لوگوں پہ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے فنا فی اللہ؟ اللہ میں کون فنا ہو سکتا؟ اللہ کی ذات وراء الورا، ثم وراء الورا، وراء الورا ہے، یہ لوگوں نے خود ہی بنا لی، اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں نے بنا کے تو اپنی عقلوں کے اوپر جب اسے پرکھا تو یہ حال ہوا۔ اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل، مگر کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ یار ہر چیز عقل سے سمجھی نہیں جاتی، کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہر وقت دل عقل کے ہی غلام نہ بناؤ عقل کا، کبھی کبھی ایسا بھی کہو اچھا یار عقل کے بغیر بھی کوئی بات سمجھاؤ۔
تو انسانی عقل اپنی انتہاؤں پہ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کی سمجھ اور سوچ سے بالا ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں اسے عقل سے زیادہ عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ عشق کا وجود ہی تسلیم نہ کریں تو آپ سے بڑا بھی کوئی جاہل ہے۔ اگر آپ عقل تسلیم کرتے ہیں تو عشق کو بھی تسلیم کریں آپ۔ عشق، محبت، تڑپ، جذبہ، بہت زیادہ شوق، کیا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کوئی، اس کا کوئی وجود نہیں۔ آپ عقل کے اوپر ہی ہر چیز کو پرکھ رہے ہیں تو جذبہ، شوق، عقل کو اگر آپ ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو جذبہ، شوق کدھر جائے گا؟ عشق والے کہاں جائیں گے؟ تو فنا فی اللہ کو پڑھنے سے سمجھنے سے پہلے میں عرض کرنے لگا ہوں کہ تھوڑی سی دیر اس کے لیے ذرا اپنے عقل کو تھوڑا سا ذرا ڈاؤن کریں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عقل ہی ہو جائیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ذرا اپنی عقل کے اوپر ذرا انحصار کم کریں، ڈپینڈنسی ذرا اٹھائیں اور کہیں یار ذرا میں نا اپنی ذرا چھٹی دیتا ہوں نا ذرا پلس مائنس کو، اور ہر وقت یہ پلس مائنس ہی ہوتا رہے گا تو کبھی پلس مائنس کے بغیر بھی چیزیں دیکھو۔ تو میں ایک دو مثالیں دے دوں پہلے تاکہ پھر میں فنا فی اللہ کی ان چیزوں کی طرف آ جاؤں گا، اس سے آپ کلیئر ہو جائیں۔ اللہ میں فنا ہونا، اس سے مراد ہرگز نہیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی ذات میں فنا ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے کیا بولا؟ یعنی یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا نا، 90% پرابلم حل، کہ آپ اللہ کی ذات میں فنا ہو رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے بھائی۔ اللہ کی ذات میں فنا ہونا، اللہ کی ذات کے اندر چلا جانا، اللہ کی ذات کی وہ اس طرح سے ایک جہت کو سمجھ کے تو اس کے اندر جا کے نہیں، ایسا میں کب کہہ رہا ہوں بھائی، یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے۔ جیسے آپ دنیا میں بھی بہت ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے ایسے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں جو بظاہر وجود نہیں رکھتے، لیکن آپ انہیں سمجھانے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لے رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تمہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ مثلا میں کہا جاتا ہے کسی شخص کی بہادری کو دیکھا جائے کہ وہ بہادر آدمی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یار وہ جو اویس ہے وہ تو شیر ہے۔ تو یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک سمجھانے کے لیے ایک لفظ کا سہارا لیا ہے۔ اب وہاں عقل کو چھٹی دینی پڑے گی اس کے لیے۔ عقل آپ کے خلاف ہو جائے گی، عقل کہے گی آپ ایک ہیومن کو شیر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہیومن ہے، آپ اسے شیر کہہ رہے ہیں، تو آپ اسے کہیں یار تیری مہربانی اپنی عقل کو ذرا تھوڑا ڈاؤن کر۔ اس سے مراد یہ شیر نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی بہادری کو ایک لفظ دیا جا رہا ہے کہ یار تو شیر ہے یار۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو ایسے ہی کسی کی کوئی بھی ایسی اچھی عادت دیکھی جائے تو اس کو نام نہیں دیتے لوگ، کوئی خوبصورت ہو تو اسے چاند کہہ دیتے، کوئی اور مطلب ایسا انداز بنایا جاتا ہے، بڑے اس کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں، ہاں بے شمار، ٹھیک ہے جی۔ تو کوئی بہت زیادہ چلا کے اسے لومڑی کہہ دیتے۔ تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اصل میں لفظوں کا سہارا لے کے سمجھا رہے ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی آپ تصوف کے اندر جب آتے ہیں تو لفظوں کو استعمال کر کے اس کے بیک اینڈ پہ چیزوں کو سمجھانے کے لیے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ اب جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں نا وہ اسی پہ اڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ لفظ کیوں بولا ہے؟ تو آپ جو اردو میں اتنے لفظ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں اتنے ورڈز استعمال کرتے ہیں، ہم آپ کے اوپر کہتے ہیں آپ نے اسے کیوں بولا ہے؟ تو کہتے ہیں جی ہم اس لیے سمجھانے کے لیے لوگوں کو بول رہے ہیں۔ تو وہی ہم بھی کہہ رہے ہیں بھائی، ہم بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ فنا فی اللہ ہوتی ہے، سمجھانے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی اس طرح ہوتا ہے۔ چونکہ عقل کو جو ہے وہ انسان جب بار بار اسی کے اوپر رہے گا تو بہت ساری چیزوں میں مار کھائے گا۔ اور کیا خوبصورت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، حالانکہ وہاں ابراہیم ہے، لیکن آپ کہہ رہے نہیں ہے عشق ابراہیم نہیں کودے، کون کودا ہے؟ اب علامہ اقبال کو پکڑیں جا کے آپ نے کیا کیا؟ ابراہیم کیوں نہیں لکھا؟ او بھائی، اور سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بھائی، بے خوف و خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔
عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. کہتے ہیں عقل تو ابھی کھڑکی پہ کھڑی دیکھ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، عقل کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے جی آپ کو؟ سمجھ گئے آپ کہ لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق سمجھانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے اور ان کو اسی لیول پہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ تم سمجھ جاؤ گے تو تمہیں آسانی ہو جائے. تو یہ ہے فنائے فی اللہ، اللہ میں فنا ہونا. جب بھی کوئی سالک فنا فی شیخ سے گزرتا ہے تو اس کے بعد اسے فنا فی رسول کی جو برکتیں مل جاتی ہیں، میں نے اس کو تفصیلاً پچھلے درس میں عرض کیا ہے کہ یہ بھی مراد ہرگز نہیں ہے کہ وہ حضور کے اندر فنا ہوتا ہے تو مطلب حضور کی ذات کے اندر چلا جاتا ہے، اس سے مراد یہ نہیں. دو چیزیں میں نے بتائی تھیں، آپ کو یاد ہو اگر، جو حضور میں فنا کی علامت ہے. نمبر ایک، آپ کی امت کے لیے ایسے اقدامات کرنا جس سے آپ کے امتی دوزخ سے بچ جائیں، یہ حضور کی علامت ہے. حضور کا یہ سب سے بڑا ترہ امتیاز ہے اور اللہ نے آپ کو اس کے لیے حریص علیکم کے الفاظ سے یاد فرمایا. یہ آپ کے اندر سے ریفلیکٹ ہوتی تھی بات اور آپ نے پوری زندگی اسی پہ عمل کیا ہے کہ میری امت کسی طریقے سے بچ جائے. تو اگر کوئی امتی اسی وصف کو لے جاتا ہے تو یہ حضور میں فنا کی علامت ہے. دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ آپ چھوٹے لوگوں کو بڑا کرتے تھے اور یہی آپ نے کیا ساری زندگی. آپ نے ہمیشہ پست کو بلند کیا اور یہ آپ کا ہم نے تو کبھی زندگی میں شاید کوئی ایک شخص ایسا بنانا ہوگا نا، یا بنا بھی تک نہیں بنایا، کسی چھوٹے کو بھی کسی نے بڑا کیا ہو. حضور نے سارے ہی لوگ ایسے کیے کہ سب کو آپ نے چھوٹوں کو ہی عزت دی ہے، بڑا کر دیا. یا یوں سمجھ لیں جو جس لیول پہ تھا اس کو اس سے زیادہ بڑا کر دیا. اور یہ حضور کا خاصہ رہا. جو ایسا کرتا ہے کہ اسے حضور کی امت کے ان لوگوں کے ساتھ اللہ اس طرح کی توفیق دے کہ جو بیچارے کچھ بھی نہیں لیکن انہیں وہ کچھ نہیں سب کچھ بنا دے. کچھ نہیں تھے سب کچھ بنے. تو وہ کس کی وجہ سے بنے؟ اس شخص کی وجہ سے جو یہی کرتا جو حضور کرتے رہے. تو یہی حضور میں فنا کی علامت. باقی دیگر آپ کی عادتیں ہیں، عفو و درگزر ہے، آپ کا پیار ہے، محبت ہے، آپ کا صبر ہے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ. لیکن جو صوفیان نے جن دو چیزوں کو لکھا کہ جو بہت ہی بڑی علامتیں ہیں حضور میں فنا ہونے کی، وہ یہ دو ہیں. اللہ ہمیں عطا کرے، آمین. اب جب اس کی مداومت کو اختیار کرتا ہے، مسلسل اسی میں رہتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، ذکر بھی جاری رکھتا ہے، اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں بھی رہتا ہے، مسلسل چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، وقت دیتا ہے، ان آتوں کو بھی لے کے چل رہا ہے، ساتھ ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ بھی چلتا چلا جا رہا ہے، تو لازمی اسے فنائے فی اللہ نصیب ہوتی. اور یہ میں نے عرض کیا جیسے پہلے بھی، یہ غیر اختیاری فعل ہے. آپ اختیار کر کے فنا فی اللہ میں جائیں یہ نہیں ہوتا. صبح سے میں ذرا فنا فی اللہ نہ شروع کر دوں یہ نہیں ہوگا. حضرت صاحب میں شام سے فنا فی اللہ نہ شروع کروں یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہوتا. یہ ایک پروسیس ہے جس کو چلتے چلتے ہی ہونا ہوتا ہے. یہ ایک ردم ہے جو چل رہا ہوتا ہے، چلتے چلتے آپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر وہ چیزیں آ جاتی ہیں. انشاءاللہ کہیے. تو فنائے فی اللہ میں اسی طرح سیم وہی طریقہ ہے. میں کوئی اس پہ الگ نہیں بتاؤں گا، نہ کوئی ایسی چیز ہے. ذکر اسی طرح جاری رہے گا، ذکر چلتا رہے گا، اپنے مشن کے معاملات چلتے جائیں گے. اسی طرح نماز روزے کی پابندی ہوتی رہے گی، اسی طرح دیگر چیزیں بھی چلتی جائیں گی. اور یہ کوئی اسپیشل علیحدہ چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی. اس میں آپ یہ کہیں کہ جی علیحدہ سے حضرت صاحب صبح کو وظیفہ دیں گے جس سے میں فنائے فی اللہ میں چلا جاؤں گا، تو یہ نہیں ہونا. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، کنٹینیوس چلتے 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 آپ خود سے اس میں انٹر ہو جاتے ہیں. اور یہی اس کی خوبی ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ، یہی خوبی ہے. مطلب آپ کہتے ہیں جی میں جنوری سے فروری سے فنائے فی اللہ میں چلا جاؤں یہ ایسے نہیں ہونا. 6 ماہ بعد فنائے فی اللہ شروع ہو جائے گی، 10 ماہ بعد، ایسے نہیں ہوتا. یہ خود ہی ہوتا ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ؟
اب جب سالک مسلسل چلتا چلا جاتا ہے اور پھر اس حالت تک پہنچتا ہے تو سنیے، ایک تو یہ بات کہ اس کی ساری توجہ اسی طرح جس طرح پہلے شیخ پہ تھی، فنافی شیخ میں بولو ایسی تھا، پھر وہ توجہ کدھر گئی؟ رسول پہ، آقا دو جہاں پہ آئی، حضور الاسلام کے ساتھ ایک تعلق بنا۔ اب وہی توجہ ساری کی ساری اللہ کی ذات پہ جائے، اب اسے ہر صورت میں اللہ ہی کی ذات کا ایک جلوہ نظر آتا ہے، اور وہ بڑا ہی اس میں عجیب فیل کرے گا کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ مطلب اب میں نے جیسے کہا کہ جس طرح فنا فی شیخ اور فنا فی رسول میں ایک بڑی باریک لائن ڈرا کرنی پڑتی ہے، کرتی ہے جی بولو، کہ ایک طرف شیخ کی ذات ہے، ادھر سے رسول ہیں، تو اب وہ دونوں کو مکس نہیں کر پائے گا، اس نے ان دونوں کا خیال رکھنا ہے کہ یار درمیان میں لائن باقی رہے۔ جب شیخ کی بارگاہ آئے شیخ ہی ہے، رسول کے پاس آئے رسول ہی ہے، تو یہ دونوں میں لائن۔ اچھا اب یہی لائن ٹرانسفر ہوگی رسول میں اور خدا میں، میری گو سبحان اللہ، یہی لائن اب یہ ٹرانسفر ہو جائے گی بالکل اسی طرح جس طرح فنا فی شیخ اور فنا فی رسول کے درمیان میں آپ نے اسے کھینچا تھا، فنا فی اللہ میں بھی یہی ہوگا۔ لیکن خیرت انگیز طور پہ یہاں ایک نئی چیز سامنے آ جائے گی اور آپ کی آنکھیں شاید ہیرا ہو جائیں اور آپ ہکا بکا رہ جائیں۔ حضور علیہ السلام آپ کو اللہ کی طرف بھیجیں گے، اللہ آپ کو ریٹرن کر دے گا، اللہ کہے گا رسول کے پاس جاؤ۔ اور یہ پریکٹیکلی ہوگا، یہ تو لفظوں سے نہیں، یہ پریکٹیکلی شروع ہوگا۔ اللہ کہے گا کہ نہیں آپ رسول سے لے لیں، آپ کہیں گے مولا میرا تیری طرف دھیان، ادھر سے پھر جواب آئے گا ہو گیا دھیان، اب رسول کے پاس جاؤ۔ رسول کہیں گے ہو گیا میری طرف، ہو گیا جی اب اللہ کی طرف جائیں آپ۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر سجدہ اللہ ہی کو ہے، سجدہ اللہ ہی کو ہے۔ اللہ کی انہوں نے کہا حضور بس ذرا گردن ہلائیں سجدہ آپ کو کروں، لیکن آپ نے اللہ کی طرف پھیر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کائنات میں سب سے بڑے توحید کے علمبردار حضور، اور اگر توحید کی طرف کوئی لے جانے والا ہے تو حضور کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا سب سے بڑا پرچار جس نے کیا وہ خود حضور علیہ السلام کی ذات کریم۔ توحید کا جو سب سے بڑا جس نے دنیا کے لیے دروازہ کھولا وہ حضور کی ذات کریم۔ تو فوراً کہا کہ نہیں ابوبکر سجدہ اللہ ہی کو ہے۔ تو یہ ایک ایسی اصلاح ہے جس پہ صوفی کو سمجھنا پڑے گا، اور یہاں سے بہت سارے صوفی پھر بہکتے ہیں، ان کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، ان کے آگے سے وہ حجاب آتا ہے، پھر ایسا حجاب آتا ہے کہ وہ بیچارے ادھر ہی گم ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ نہیں ذات کریمہ نے جس طرح کہا کہ اللہ کی طرف جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دو، لیکن جو ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ساتھ ہی وہاں سے جواب آتا ہے کہ نہیں اب آپ میرے رسول کے پاس واپس چلے جائیں، برکتیں میں نے ساری وہیں دے دی ہیں۔ بولا تو کہاں سے ملے گا؟ فرمایا میں بھی وہیں سے مل جاؤں، میرا بھی وہیں پہ اللہ۔ تو اب یہاں صوفی کو جس کی ٹریننگ ٹھیک ہو، جس کو اللہ کسی کامل شیع کے ساتھ جوڑ دے، یا جس کو واقعتاً ایک کامل شخصیت کے ساتھ تربیت کا موقع مل رہا ہو، اس کے لیے ایک بڑی مزیدار سٹیج ہے، اور پھر اسے آہستہ 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 اس بات کا ادراک ہونا شروع ہوتا ہے کہ بالکل میرا خدا صحیح فرما رہا ہے، نبی ہی سب کچھ ہے، حضور علیہ السلام کی ذات کریمہ میں ہی سب کچھ ہے۔ ہاں اللہ نے سجدہ اپنے آپ کے لیے رکھا ہے، اور اللہ کی ذات کے لیے ہی سجدہ ہے، اور وہ ساری کی ساری قوتیں خود دیتا ہے رسول کو۔ اللہ کے نبی کو جو ملا ہے وہ خود کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ نے ہی دیا ہے۔ اب یہ سچے طور پہ ادراک فنا فی اللہ میں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے سنیے، آپ فنا فی اللہ جب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے نمبر پہ اس چیز کو اس لیے دیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو نہ تو سونگھ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چکھ سکتے ہیں،
نہ چھو سکتے ہیں، نہ ہی اس کو فیل آؤٹ کیا جا سکتا ہے. وہ فیلنگ سے اوپر ہے، وہ حواس میں نہیں آ سکتا. ان پانچوں حواس سے وہ پرے ہے. ہماری زیادہ سے زیادہ ہماری حد ان حواس کے ساتھ ہے. ہم یا چیزوں کو دیکھ کے سمجھتے ہیں، یا سونگ کے، یا چھو کر، یا سن کر، یا انہیں چکھ کر. اس کے علاوہ ہمارے پاس چھٹی سینس کوئی نہیں ہے. بولو ہے کوئی؟ نہیں ہے. تو جب یہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات میں فنا کا تصور کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ کیا کرتا ہے؟ پہلے نمبر پہ یہ کرتا ہے کہ تو مجھ میں آنے کے لیے اب آ تو گیا ہے کہ تو اب اگلے لیول پہ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تو نہ مجھے دیکھ سکتا ہے، نہ چھو سکتا ہے، نہ چکھ سکتا ہے. آ تو گیا میری بارگاہ میں، تو میں تجھے اصل بات بتا دوں. پھر آ جا میرے رسول کے پاس واپس آ جا. وہ دکھائی بھی دیتے ہیں، وہ چھو بھی سکتے ہیں، وہ سنائی بھی دیتے ہیں. انہیں تو قریب جائے گا تو خوشبو بھی سونگے گا ان کی. وہاں چلا. تو اللہ اپنے نبی کے پاس اس لیے پھیرتا ہے کہ یہ سارے پانچوں حواس یہاں کام آتے ہیں، اور یہی انسان کے لیے وہ سیکھنے کا ذریعہ ہے، اور یہیں سے برکت اندر آ رہی ہوتی ہے. تو چونکہ وہ نہیں اس بات کو جو ہے وہ جان پاتا اس وقت، تو وہ اللہ کی ذات کی طرف دوبارہ ٹریول کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وہ تو نہیں کر سکے گا، واپس جا میرے نبی کی دربار. میرا خیال ہے آپ میری بات سمجھ گئے. جی ہاں، چلیے یہاں ایک بات کر دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جب حضور اسلام کی ذات کریمہ کو آپ اسی طرح لے لیتے ہیں، برکتیں مل جاتی ہیں، رحمتیں مل جاتی ہیں، فضل ہو جاتا ہے، تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں، انشاءاللہ آئے گا، ضرور آئے گا، کہ آپ جب وہ چیزیں سمجھ جائیں گے نا، تو پھر حضور اسلام اپنی ذات کی برکتوں کے ساتھ آپ سے عرض کریں گے، یا فرمائیں گے، یا کہیں گے، جو بھی کہہ لو، کہ اپنے شیخ کے پاس چلے جاؤ. واپس شیخ کے پاس لوٹا دیا جاتا ہے. اور حضور اسلام کی بارگاہ سے بھی یہی بات آتی ہے کہ آپ مجھے سمجھنا چاہ رہے ہیں، میری بارگاہ کی برکتیں لینا چاہ رہے ہیں، ادھر دی ہوئی ہیں میں نے، وہاں بیٹھے جا کے. تو لہذا شیخ کی بارگاہ اسی طرح کرم نوازی لے جاتی ہے جس طرح حضور اسلام کی بارگاہ سے رحمت آتی، فضل آتا ہے. یہی وجہ ہے. اب آپ وہ جملہ سمجھیں گے جو غالباً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، بعض نے کہا بھائی یزید رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کا بھی ہے، کہ ایک شیخ اپنے مریدوں میں یوں ہی ہے جیسے نبی اپنے صحابہ میں، جیسے نبی اپنے صحابہ میں. خدا را اس کو بھی پڑھے لکھے جہل غلط نہ لے لیں، یعنی پڑھے لکھے جہلوں سے بڑے تنگ ہیں کہ بھائی یہ جیسے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ نبی ہے یا اس کے مرید صحابہ ہو گئے، استغفر اللہ. سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح نبی صحابہ میں برکتیں دیتا ہے، ایسے ہی شیخ اپنے مریدوں میں برکتیں دیتا ہے. تو خیر یہ میں نے ایمان تازہ کے لیے ایک بات کی، اصل بات وہی ہے جو فنا فی اللہ کے اندر ہو رہی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ واپس رسول کی بارگاہ میں اس کو لوٹایا جاتا ہے، اور یہی ترتیب رہتی ہے، مسلسل رہتی ہے، یہ کرم اس کو ملتا رہتا ہے، فضل ملتا رہتا ہے. اب وہ جو یہ تو میں نے ویسے آپ کو بتایا کہ اس کے جو روحانی معاملات ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے اس کی کوئی ہمیں توجیہ چاہیے ہوتی ہے، اس کا کوئی پریکٹیکل ویو چاہیے ہوتا ہے. جس طرح شیخ کی بارگاہ کے فنا کے معاملات تھے، اس میں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے وہ میں نے عرض کیا. حضور اسلام کی فنا کے معاملات ہوتے ہیں، ان میں پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے میں نے عرض کیا. اسی طرح اللہ میں جو فنا ہو تو اللہ کی دو عادتیں، مل کے کہو سبحان اللہ. کتنی ہیں؟ جو بہت بڑی ہیں، دو عادتیں. اور وہ ایسی عادتیں ہیں کہ وہ باقی اس کی ساری ذات کو انہی دو عادتوں میں دیکھا جائے تو تمہیں حضور کی اللہ کی ذات نظر آئے گی. اور اللہ یہی کرتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کی ذات جب کسی کو دے رہی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مجھے مانتا ہے کہ نہیں مانتا، یہ میرا کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، یہ مسلم ہے، یہ کافر ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ سانپ ہے، یہ شیر ہے، یہ مچھلی ہے، یہ کیڑا ہے، یہ کون ہے.
اللہ جب کسی کو دے رہا ہوتا ہے اللہ اس کی ذات نہیں دیکھتا، وہ اسے دے دیتا ہے. وہ خدا جو ہوا، بولے کہو نا سبحان، وہ بڑا جو ہوا، لہٰذا وہ کسی کی ذات کو دینے کے لیے کبھی نہیں دیکھے گا، وہ دے دیتا ہے. اس کا سورج سب کے لیے، اس کی ہوائیں سب کے لیے، اس کی فضائیں سب کے لیے، اس کی زمین سب کے لیے، اس کا آسمان سب کے لیے، اس کے ستارے چمکتے ہیں سب کے لیے، اس کی رات ہوتی ہے سب پر، اس کا دن چڑھتا ہے سب پر، اس کے پھل کھاتے ہیں سارے، اس کی گندم کھاتے ہیں سارے، اس کے جانوروں کا گوشت استعمال کرتے ہیں سارے، وہ کسی پہ بند نہیں کرتے. اس کی طرف سے اولادیں اترتی ہیں سب کے لیے. ہاں ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. دیکھو سب سے بڑی بات، کسی دشمن کو اولاد دے دینا، ایک اور دشمن پیدا کر دو، بتائیے یہ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے دشمن کا ایک اور دشمن بنا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں پہلے ہی میرا دشمن، اس میں سے ایک اور نکلے گا وہی تو میرا دشمن ہوگا. لیکن اللہ کہتا ہے دیو انہوں، بے شک یہ میرا دشمن ہے، دیو اس کو بھی اولاد. دیتا کہ نہیں دیتا ہے؟ بولو. یہ اس کی بہت بڑی عادت ہے کہ وہ اپنی کسی شے کو کسی کے لیے بند نہیں کرتا، اور وہ رحمان کی صفت والا، اس کی صفت رحمان، سمندروں جیسا رحم اور ٹھاٹھے مارتا ہوا رحم، یہ ہے رحمان. کہ کسی کے لیے کوئی ایسی بیمار ہے کوئی تو شفا یاب ہوگا، دوائی استعمال کرے اللہ کہے گا شفا دے دوں گا، چاہے اس دوائی کو کھا رہا ہو اور کہے کہ نہیں میں خدا کو بھی نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے وہ چھوڑ، دوائی تو کھا تو ٹھیک ہو جائے گا. تم نہ مان مجھے تیرے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا، تو میری مخلوق ہے، میں 70 ماہوں سے زیادہ تمہیں پیار کرتا ہوں. یارو یہ بات سنو، جس دن تمہارے اندر ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ بات آ گئی کہ کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو، میرے پاس جو رحم، برکت، دعا، صحت، عزت ہے وہ میں اسے ضرور دوں گا، چاہے یہ کیسا ہی ہے. یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، میرے ساتھ کیا کرتا ہے، مجھے کیا ریوارڈ دے گا، کیا ریٹرن کرے گا، کیا مجھے یہ دے کے جائے گا، میرے لیے کیا سوچے گا، بعد میں گالیاں دے گا، کوئی چیز نہ آپ دیکھیں اور آپ اسے اپنی برکت دے دیں. اس دن فنا فی اللہ کا آغاز ہوتا ہے. یہ فنا فی اللہ کا پہلا روپ ہے جو اللہ نے اگر دیا تو یہ اس کا بہت بڑا انداز، اپنے بندوں کو، بلکہ بندوں کو کیا، اس کی 16,000 عالم ہے، بولو نا 16,000 عالمین ہیں جن کو وہ پال رہا ہے. کہاں کہاں ہے زندگی، کس کس روپ میں ہے زندگی، کس کس جگہ پہ ہے زندگی، اور وہ وہاں بھی اس زندگی کو پال رہا ہے خود. کسی کے لیے کوئی شے بند نہیں کی اس نے، چاہے کوئی کتنا ہی اس سے دور ہے، وہ کتنا ہی اس سے کوئی بھاگا ہوا ہے، کتنا ہی اس کے لیے وہ سمجھو اس کے خلاف منصوبے بنا رہا ہے، اس کو بھی وہ رات کو روٹی دے دے گا. اسی رب کے خلاف منصوبے ہیں، اس کے رسول کے خلاف منصوبے ہیں، اس کے دین کے خلاف منصوبے بناتے ہیں، ان کو رات کو رات روٹی بھی کھلاتا ہے، انہی کو ہوائیں پانی بھی دے رہا ہے، انہی کو جو ہے وہ چکن مٹن کھانے سب کچھ مل رہا ہے. کیوں؟ حالانکہ وہ اس کے خلاف ہیں. ہونا چاہیے تھا کہ اتنے ایریے کے اندر ہوا بند ہو جائے. بھائی میرے نبی کے خلاف منصوبہ بن رہا ہے، میرے نبی کے دین کے خلاف بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے، سارے بیٹھے ہوئے ہیں میٹنگ، اب اس میں پانی بھی آئے گا، اس میں رات کو ڈنر بھی ہوگا. وہ کس نے کھلایا ہے؟ اللہ. مل کے کہو نا سبحان اللہ. وہ پانی روٹی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ خدا دے رہا ہے. اسے پتہ ہے میرے خلاف ہیں، پھر بھی دیتا ہے. نہیں یہ نہیں ہونا، یہ بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام ہے کہ آپ اتنے بڑے لیول پہ چلے جائیں کہ آپ کے لیے ہندو، سکھ، کافر سب برابر ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے درباروں پہ سارے ہی آتے ہیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آپ سمجھیں، آپ وہ سارے ان کے درباروں پہ آ جاتے ہیں. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اتنے ملے گا، اور وہ بھی دیتے ہیں. اور وہ انگریز جس نے ریسرچ کی انڈیا پاکستان پہ، اور اس نے آ کے کہا تھا اپنی ریسرچ میں
نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں حیران ہوں کہ یہ 2 ملک میں نے عجیب دیکھے ہیں، عجیب ملک ہیں۔ کہا جی کیا عجیب ہے؟ کہا عجیب یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں پہ جو ان کے حکمران ہیں وہ حکومت نہیں کر رہے، وہ تو بدل جاتے ہیں 4-5 سال بعد، کبھی کوئی حکمران آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان دونوں ملکوں میں 2 قبریں حکومت کر رہی ہیں۔ کہا جی یہ آپ نے کیسے کہا؟ کہا اس لیے کہ میں جانتا ہوں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس سارے ہی جائیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے پاس سب جائیں، وہ حکومت والا نا کہ سارے اس کے پاس اپنی عرضیں لے کے پہنچیں، اپنی دعائیں لے کے پہنچیں۔ بھائی حکومت تو اس کی ہے نا جس کے پاس جا کے لوگ کہیں جی ساڈا کام کرا دیو۔ اور کون گورنمنٹ میں ہوتا ہے؟ گورنمنٹ میں تو وہ ہوتا ہے۔ کہا جی میں نے پوری ریسرچ کی ہے، ان دونوں ملکوں میں 2 قبریں حکومت کر رہی ہیں۔ پاکستان میں لاہور میں داتا صاحب حکومت کر رہے ہیں پورے پاکستان پہ، اور انڈیا میں معین الدین چشتی اجمیر میں رحمۃ اللہ۔ میں ادھر آیا تو میں نے یہاں سکھوں کو بھی دیکھا، میں نے یہاں اپنے جیسے یورپ کے لوگ بھی دیکھے، میں نے ادھر گیا تو ادھر بھی میں نے سب فرقے سب دیکھے اور سب وہاں کے سلام کرتے ہوئے پائے۔ میں نے ان سے پوچھا جی آپ تو اس مذہب میں ہی نہیں ہیں، آپ تو اس دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ تو وہ جواب دیا جاتا جی مانتے یا نہیں مانتے دیندہ ضرور ہے سانو۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ ملتا ضرور ہے یہاں سے۔ خیر آمدن برسر مطلب یہ تو سمجھانے کے لیے میں نے عرض کیا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہو کہ اللہ عطا کرے انشاءاللہ کہو۔ وقت سے پہلے نہیں ہونا اور قسمت سے زیادہ نہیں ہونا۔ اللہ کرے تمہیں ملے یہ خوبی کہ تمہارے اندر اتنا ظرف پیدا ہو کہ تمہارے سامنے والا اپنی پہچان کھو دے، اور وہ بالکل اس بات سے عاری ہو کے تمہارے سامنے بیٹھا ہو کہ یہ چاہے کچھ بھی ہے اس نے مجھے دے دینا ہے، میں اس کا دشمن صحیح لیکن مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو میں حضور کی زندگی سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرا نبی نے بھی اسی پہ عمل فرمایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب خاتم طائی کی بیٹی آپ کے پاس آئی تھی اور وہ کسی جنگ میں وہ آئیں تو حضور اسلام کو پتہ چلا کہ یہ اس خاتم کی بیٹی ہے، وہ جو خاتم طائی جو بڑا مشہور سخی۔ تو آپ اٹھے تشریف لائے تو دیکھا کہ اس کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ حضور اسلام نے اپنی چادر اس کو اڑائی، غیر مسلم عورت کو حضور نے اپنی چادر مبارک سر پہ اڑا دی۔ تو صحابہ نے کہا حضور یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے۔ فرمایا مسلمان نہیں ہے تو کیا ہوا، عورت تو ہے نا۔ تو ایسا ہے، تو جب یہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے، جس دن پیدا ہو جائے، مبارک ہو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بھی نہ پوچھنا، تمہیں مبارک ہو، تمہیں فنائے فی اللہ کا رنگ ملنا شروع ہو گیا، اور اللہ نے کرم کر دیا تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے لوگ برابر ہونا شروع ہو گئے۔ تمہارے پاس عزت ہے 2، تمہارے پاس محبت ہے 2، تمہارے پاس شرف ہے 2، شعور ہے 2، تمہارے پاس لوگوں کو صحیح سمت میں جانے کی اللہ نے توفیق دی ہے 2۔ اس کو نہ روکو، نہیں یہ تو وہ جو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ کیا کرے گا، یہ نہ چھوڑ دو اس کو، نہ یہ نہ کرو یار۔ تو انشاءاللہ کہو اللہ توفیق دے، اللہ سعادت دے دے، اور اللہ اس برکت کو دے دے۔ وہی بات جیسے میں نے پہلے کہہ دیا تھا، عقل کو چھٹی دینی پڑے گی۔ نہیں دیکھیں نا آپ امین کو اس کو دے رہے ہیں، یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے، یہ فلاں اس قابل ہی نہیں ہے، فلاں عزت کس قابل ہی نہیں ہے، اس کو آپ اتنا دے رہے ہیں وہ بھی اس قابل نہیں ہے۔ یہ عزت کیا ہے؟ یہ جو آپ کو باتیں سنا رہی ہے کون سنا رہی ہے؟ یہ عقل سنا رہی ہے آپ کو، یہ عقل کہہ رہی ہے۔ آپ عقل سے یہاں سے نکلیں گے تو ہے نا، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے میں نے پہلے عقل کے کچھ شعر پڑھے ہیں کہ بھائی پہلے اس کو ذرا نکالو، کسی کو یار نہیں میں نے دینا یار، اگر سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ تو کیا انسان ہے یار، تجھے سمجھ نہیں آتی، دیتا جاتا ہے سب کو۔ کہا پوچھو میرے رب سے، وہ سوچتا ہے دیکھتے ہوئے کیا وہ روکتا ہے دیتے ہوئے؟ وہ کہتا دے دو۔ تو اس اللہ سے بڑا عقل مند کون؟ ہاں مل کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ سے زیادہ سمجھنے والا کون؟ اس سے زیادہ علیم کون؟ اس سے زیادہ بصیر کون؟ اس سے زیادہ حکیم کون؟
جب وہ سب سے بڑا حکیم، سب سے بڑا بصیر، سب سے بڑا علیم، تو وہ اگر ایسا کرتا ہے تو میں بھی کروں گا، لیکن یہ وقت سے پہلے نہیں ہونا، یہ فنا فی رسول کے بعد ہی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ توفیق۔ دوسری بات جو فنا فی اللہ میں اللہ دیتا ہے، اور فنا فی اللہ کے اندر وہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ بھی اللہ کی بہت بڑی عادت ہے، بہت بڑی عادت۔ وہ یہ ہے کہ وہ میرا رب ایسا اعلیٰ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی کوئی بھی بول جائے، اس کو کچھ بھی کہہ دے، وہ جو اس کو کوئی کہتا ہے اور جو اس کو کوئی بولتا ہے وہ اس پہ نہیں جاتا، اس کے اندر جو اپنی خوبی ہے وہ اسی کے مطابق اسے ملے گا۔ یعنی آپ کو کوئی کتنا ہی برا کہہ دے، کوئی کتنا ہی اچھا کہہ دے، کوئی کتنی ہی آپ کو عزت دے جائے، کوئی کتنا ہی برا کر دے، کوئی کتنی ہی ذلت کر دے، کسی بھی لیول پہ لے جائے آپ کو، آپ اپنے اندر کی اچھائی اس سے کرنا نہیں چھوڑتے، آپ اپنی اچھائی کے اوپر رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یار یہ تیرے اس طرح مجھے کہنے سے مجھے فرق کوئی نہیں پڑتا، میری ذات اس سے بہت اوپر ہے، بہت بلندیوں پہ۔ بھائی مثال دیتا ہوں، ایک پہاڑ ہے بہت اونچا، سنیے آپ سمجھ جائیں گے، پہاڑ ہے بہت اونچا پہاڑ، ٹھیک ہے، آپ دور سے اسے کہیں میں تجھے گرا دوں گا، تو وہ پہاڑ کھڑا رہے گا وہیں، آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے تو نہیں گرتا، دیکھ تجھے گراتا ہوں، اور آپ اس کو دھکا دینا شروع کر دیں، کسی ایک پتھر کو پکڑے دھکا دیں آپ، پہاڑ کھڑا رہے گا۔ اچھا آپ کیسے گئے، اچھا ٹھیک ہے تیرے ساتھ اور کرتا ہوں، آپ کسی زور سے کوئی بڑا سا پتھر لے لیں، زور سے ماریں پہاڑ، وہ کہیں جا کے لگے گا اس کے کسی جگہ، بولو لگے گا نا، پہاڑ گیا مارتا رہے۔ میری ہستی اس سے بہت بلند ہے، بہت اوپر ہے، تو بول کے مجھے کہے فرق نہیں پڑے گا، تو آ کے میری ذات کے اوپر دھکے لگا مجھے فرق نہیں پڑے گا، تو پتھر بھی مار کے دیکھ لے مجھے فرق نہیں پڑے گا، میری ہستی بہت بلندیوں پہ ہے۔ تو جب ایسی آپ کے اندر قوت پیدا ہو جائے، بلکہ کہو سبحان اللہ، جب آپ کے اندر ایسی قوت پیدا ہو کہ لوگوں کی کسی رویے کی کوئی بات، سنیے میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ کے دل تک نہ پہنچے تو آپ کے دل تک کسی کی بات نہ جانے پائے۔ یہ کیا ہوا کہ کسی نے بات کر دی ساتھ ہی دل سے لے لی، اور دل پہ لے کے تو بیٹھ گئے، اور آئے ہائے دیکھو بہت بری حالت ہے میری، مجھے کوئی پانی پلاؤ، مجھے کوئی شے کھلاؤ، اور مجھے ٹھنڈی ہوا دو، میں دل تے لے گیا گل۔ یہ کیا کیا آپ انڈر ٹریننگ ہے، ابھی آپ بچے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ فنا فی اللہ میں جب کوئی آتا ہے تو اس کے دل تک بات ہی نہیں کوئی پہنچا سکتا، ہاں اگر اس کے دل تک جاتی ہے تو صرف ایک ہی بات، میرا رب کیا چاہ رہا ہے، میرے رب کی مرضی کیا ہے، وہ دل تک وہی جائے گی، باقی چیزوں کو وہ چھوڑ دے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جی، باقی تو اس کی اپنی صفتیں ہیں، جس میں وہ رب بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، جس طرح حضور اسلام کے بے شمار اوصاف، اور میں نے ان میں سے بھی دو بتایا آپ کو جو آپ کی ذات میں فنا کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایسے ہی صوفیاء نے یہ دو باتیں اللہ میں فنا کی لکھی، جو اللہ کی ذات کے اندر فنا کا معاملہ بناتا ہے، وہ یہ دو چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کے اندر ایسے ہی انداز پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کہو۔ پہلی میں نے علامت کیا بتائی، بولیے جی؟ ہر ایک کو دینا، ہر ایک کو عطا کرنا۔ دوسری بات میں نے کیا عرض کی؟ واہ، کوئی کچھ بھی کہتا جائے، جیسے اللہ کی ذات کو تھوڑا کچھ لوگ کہتے ہیں، بولو بہت کچھ کہتے ہیں۔ کئی لاکھوں بے نماز ہیں، نہیں پڑھتے، کہتے نہیں پڑھنی۔ کئی ہزاروں ہیں جو بے شمار اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، روز توڑتے ہیں، کہتے نہیں مننا ہم نے، جو مرضی کر لو۔ کئی لاکھوں ہیں جو اس کے دین کا مذاق اڑاتے، اس کے دین کا مذاق اڑانا اسی کا مذاق اڑانے کے برابر ہے نا، بولو جس کی چیز ہے اسی کا مذاق ہے نا، دین کا مذاق اڑاتے۔
کوئی بس کئی لاکھوں ہیں جو اس کی ذات کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو اس کی ذات کو شیوا نہیں ہے، اس کی ذات کے اوپر وہ سجدی نہیں، لیکن کہتے ہیں. کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کہتا اللہ، یہ خدا ہی کہتا ہے اسے. اللہ کو کتنی تکلیف ہونی چاہیے اس پہ، یہ پتھر کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے درخت کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی سورج کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی آگ کو خدا سمجھ کے پوچھتا ہے نا دنیا میں، بولیے. اور تو اور اس کے نبیوں کو خدا کہہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام. کتنی چیزوں پہ وہ کتنے ایک بڑے ظرف کا مظاہرہ کر رہا ہے روزانہ، ہر لمحے. اور کئی ایسے اس کے لیے لوگ انداز میں بات کر جاتے ہیں، ہمیں خدا نے آج تک کیا دیا، کیا دیا ہمیں آج تک. کتنے لوگ ایسی بات کر جاتے ہیں، خدا نے تجھے میرے ساتھ کیوں جوڑ دیا. کیسے کیسے الفاظ بول جاتے جو میں اور آپ شاید سنیں اپنے لیے تو ہم برداشت نہ کر پائیں، اور ہم اس بندے سے ضرور لڑ پڑیں کہ تیری ہمت کیسے ہوئی ایسے الفاظ بولنے کی مجھے. لیکن دنیا صرف ایک نہیں، لاکھوں سالوں سے یہ الفاظ بول رہی ہے. جب سے دنیا قائم ہے لوگ یہ لفظ بول رہے ہیں، میرا رب اسے سنتا ہے. کوئی بجلی نہیں گرتی، کوئی اس کو اچک کے آ کے فرشتے اٹھا کے اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے، مارو اس کو پکڑ کے، اس کے ایسے جملے کیوں بولے. کوئی فرشتہ نہیں اترتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم سمجھتے نہیں ہو، اللہ کے نظام کو نہیں سمجھے تم، کہ جو اتنی باتیں سنے، اور سننے والا بھی کیسا ہے، وہ تمہارے دل میں جو پیدا ہوتا ہے وہ اسے بھی سن لیتا ہے. تم نے جو بولا وہ تو بہت بعد میں، تمہارے دل میں جو بات آئی ہے اس نے وہ بھی سنی ہے، اور اسے پتہ چل گیا ہے کہ تم کیا بولنے والے ہو. پھر بھی وہ تجھے معاف کرتا ہے اور کہتا نہیں کوئی بات. پھر کیا ہو کر سکتے ہو یہ پیدا اپنے اندر؟ یہ نہیں ہونا جب تک ذکر کر کے وہاں تک نہیں آؤ گے. میرے لفظوں سے نہیں ہونا، میرے درس سے نہیں ہونا. یہ اللہ کرے ہم سب کو نصیب ہو، آمین کہو. میں جب تمہیں سمجھا رہا ہوں تو میرے اپنے اندر طوفان برپا ہے، میرے اپنے اندر طوفان چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے. اتنا اس کا ظرف ہے، اتنے بڑے ظرف والا، کہ پھر دیکھو کیسا ظرف ہے اعلیٰ، کہ ابھی گناہ کیا، ساتھ ہی یعنی ود ان نو سیکنڈ، اگلے سیکنڈ میں وہ بندہ کہتا ہے مولا معاف کر، وہ بھی اس سے اگلے سیکنڈ میں معاف کر دیتا ہے. ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. یار کیا بات. چلو بندہ کچھ وقت انتظار کروا لیتا ہے، اچھا یار تو ٹھہر نہ ذرا، میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے بڑے لیول کا گناہ ہے، کس طرح کی نوعیت کا ہے، کتنا سخت کیا گیا ہے، ٹھہر ذرا میں چیک کر لوں ذرا. نہیں، اس سے اگلے سیکنڈ میں ہی اسے معافی ملتی. کیا ظرف ہے میرے خدا. اور نہ صرف معافی بلکہ پرماننٹ معافی، اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کے فرشتے بھول جاتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا بھول جاتا ہے. جتنے گواہ ہوتے ہیں اسی سیکنڈ میں اللہ ان سب سے کہتا ہے بھائی سارے بھول جاؤ، اس نے کچھ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں مولا جیتے کیتا کہ وہ چھوڑ دو، بھول جاؤ، ختم، میں نے معاف کر دیا. تو کیسا ظرف ہے. چلو ٹھیک ہے، ہو گیا چلیں. کچھ ہی دیر بعد وہ پھر گناہ کرتا ہے، اور اس سے اگلے سیکنڈ پھر توبہ کرتا ہے. اللہ یہ نہیں کہتا یار اجے ہن تو معافی منگی سی، پھر اسی اگلے سیکنڈ میں وہ پھر معاف کر دیتا. کیا بات. تو ایسا تمہارے ساتھ کب ہوگا؟ ابھی کچھ دیر پہلے ایک بندہ زیادتی کر کے گیا، اس نے معافی مانگ لی، شام کو اس نے پھر آ کے تیرے دروازے کو توڑ دیا. کب تک چھوڑے گا تو اسے؟ نہیں، تو نہیں چھوڑ سکتا. صبح تجھے کیا، اب نہیں چھوڑنا. اتنی بار معافی نہیں ہو سکتی. تیری ایسی کی تیسی، ادھر بیٹھ، اب تو باز نہیں آتا، تو نہیں چھوڑے گا. چلو دوسری بار چھوڑ دی، اگلے دن صبح آگے پھر آ کے اس نے گالیاں دینا شروع کر دی دروازے پہ. اب یار کل بھی تجھے 2 بار چھوڑا، آج تیسری بار پھر آ گیا، اب نہیں چھوڑوں گا. میرا خدا 1000 بار اس کے پاس جاؤ گے نا، وہ 1000 بار معاف کرے.
پتہ نہیں میں کون سی باتیں کر رہا ہوں. ہیں؟ ناممکنات، عقل سے ورا، عقل سے بہت دور. اور عقل والے یہاں ہاتھ جوڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، کیسے کریں گے ہم. لیکن فنا فی اللہ میں جب کوئی آتا ہے تو اللہ اسے یہ توفیق دے دیتا ہے. یا تو وہ فنا ہی نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو یہ دونوں چیزیں اسے دیتا ہے. اور فنا فی اللہ میں آ کر یہی وجہ ہے کہ جب فنا فی اللہ ہوتی ہے، سنیے، تو زیادہ تر سلاسل میں، نقش بند میں تو ہے ہی ہے، زیادہ تر سلاسل میں فنا فی اللہ کے اوپر کی علامت کے اوپر خلافت دی جاتی ہے. اور کہتے ہیں خلافت دے دے انہوں نے، امید ہے کہ یہ آگے چلا جائے گا اور برکتیں سے ملیں گی، امید ہے یہ آگے معاملات میں جائے گا انشاءاللہ. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے، یعنی یہ ایک بارڈر لائن ہے فنا فی اللہ، جہاں پہ آ کے خلافت کا معاملہ شروع ہو سکتا ہے. اور ہمارے سلسلے میں خاص طور پہ سلسلہ نقش بند میں فنا فی اللہ پہ بزرگ اپنی دستار کسی پہ سر پہ رکھ سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آ جاؤ ٹھیک ہو گیا. تو آپ اندازہ کریں یہ ہے کہ عمل کے کہو نا سبحان اللہ، اور کتنی اس کی برکتیں، کتنی اس کی رحمتیں اور کتنا فضل ہے. اور وہ شخص یہ دو علامتیں جو لے گیا، اب اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے کیا کیا کرم اترے گا، کیا کیا فضل اترے گا. اور یہ دو ایسی اعلیٰ خوبیاں ہیں جس کو اللہ دے دے، اس کے بعد تو لفظ ہی ختم ہو گئے میرے. نمبر ایک، وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا، جو آتا ہے اس کو عطا کرتا ہے، بولیے. اور نمبر دو، جو اس سے کہا جاتا ہے، جو اس کے ساتھ زیادتی، ظلم، جو بھی اس کے ساتھ الفاظ بولے جاتے ہیں، وہ ان کو بھی نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اس کی اپنی ذات اس سے بہت بلند درجے پہ ہوتی. وہ کہتے ہیں یار تیرے دو باتیں کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، 6 کر لے، 6 بھی نہ کر، 600 کر لے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ میری ذات کی بلندی تیری باتوں سے بہت اوپر ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے لوگ کہ جن کو آپ ہلکا سا بھی کچھ کہہ دیں تو وہ بیچارے اپنی اس چھوٹی سی عزت کو بچانے کے لیے آپ سے لڑیں گے، کیونکہ ان کی عزت اتنی چھوٹی ہے کہ وہ آپ کے پاؤں کی ہلکی سی بھی، وہ کتے کی دم کی طرح، کہ آپ کتے کی دم کو ہلکا سا چھیڑ دیں نا تو وہ آپ کو چھیڑے گا، وہ چھوڑے گا نہیں وہ آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کی دم پہ پاؤں رکھا. تو جس طرح کتے کی چھوٹی سی دم ہوتی ہے اور اس کی آگے سے آپ کو اس کی سزا ملے گی، ایسے ہی وہ شخص کی عزت بھی کتے کی دم کی طرح چھوٹی سی ہوتی ہے. لہٰذا ہلکا سا کچھ کر لے، وہ تو جائے گا پہاڑ پہ اوپر چڑھے گا اور اس کی وہ بےزتی کر کے رکھ دے گا، حالانکہ بات تو کوئی بھی نہیں تھی، کچھ وہ چھوٹی سی بات ہوئی، آپ نے اتنا بڑا پتنگڑ کیوں بنا دیا. تو اب اندازہ کریں، ایک طرف یہ انداز ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پہاڑ جتنی بات کریں تو وہ کہے گا نہیں یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. مجھ کے کہو نا سبحان اللہ، یہ تو میرے لیے کچھ بھی نہیں، حالانکہ آپ نے پہاڑ جتنا اس کے ساتھ سلوک کیا ہے، لیکن آپ کچھ بھی. حضور اسلام کے ساتھ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس قدر غمگین ہو گا ہوں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے اس کی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا. لیکن اللہ نے معافی کی ایسی ادا دی، ایسا اعلیٰ اللہ نے اس ادا کا آپ کو امین بنایا کہ اسی شخص کو معاف فرما دیا جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا، کلمہ بھی پڑھا دیا، مسلمان بھی کر دیا. اور بس اتنا اس سے کہا کہ بھائی تو نہ میرے سامنے نہ بیٹھا کر، تو یا دائیں بیٹھا کر یا بائیں یا پیچھے. کہا حضور اس کی وجہ، کہا بس مجھے نہ میرے چچا یاد آ جاتے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے ساتھ مجھے محبت ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو مسلمان ہو چکا ہے، بس میرے سامنے نہ بیٹھا کر، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں تو وہ پھر نہ میرے ذہن میں ان کی یادیں آتی. یہ کہہ دیا اس سے، لیکن اسی کو معاف کر دیا جس نے آپ کے چچا کو شہید کیا، اور اسی ادا کے ساتھ کیا جس طرح اللہ کرتا ہے. تو اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین کہو. یہ فنا فی اللہ کے معاملات جو ہیں وہ جس شخص کو دے دیے جاتے ہیں اس کو یہ دونوں قوتیں نصیب ہوتی ہیں. اور یہ ذکر کی کثرت کے ساتھ، شیخ کی صحبت کے ساتھ، ان کے ساتھ قریب رہ کے پاس بیٹھ کے پاس ان کی صحبت میں آ کے اپنے جسم اور روح کو ان کے اندر ضم کر کے
پھر کہیں جا کے یہ چیزیں ڈیولپ ہو شروع ہوتی. اور 100% تو جا کے میں کہتا ہوں آخری عمر میں بھی ہو جائے بندہ تو بڑی بات ہے. یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ فنا چلتی رہتی ہے. پھر آپ یہ کہیں کہ فنا کے بعد آپ اس کو روک دیں گے اور اب آپ آگے بقا میں چلے جائیں گے تو فنا رک جائے گی. نہیں، فنا بھی چلتی جائے گی اور ادھر سے بقا بھی جاتی رہے گی. بقا کے اندر بھی آپ سفر کریں گے. ابھی میں اگلے درس میں بقا پہ آؤں گا تو بقا کے اندر سفر شروع ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ فنا کے معاملات بھی جاری رہیں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے ابھی آج میں نے آپ سے یہ بات کہی، آج سے 40 سال بعد آپ کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہونا شروع ہو سکتا ہے کہ 40 ایئرز لگ جائیں اور پھر کہیں جا کے یہ بات سامنے آئے اور آپ خود جج کریں یار یہ باتیں میں نے 40 سال پہلے سنی تھیں، میری ذات میں اب منقص ہونا شروع ہو گئی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں رہی، میں سب کو ہی دینا شروع ہو گیا. کسی کو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، کیا کرے گا میرے ساتھ، آپ سب کو دے رہے ہیں. تو یہ آپ کے اندر جب شروع ہو گیا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی آج میری وہ فنا فی اللہ جو ہے نا اس کی اب برکتیں شروع ہو چکی ہیں. تو انشاءاللہ کہو اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو اس کی سعادت دے اور اس کے اندر کی جو برکت. باقی جو اس کے بعد ساری وہ جو اللہ کی ادائیں ہیں، جو اللہ کی 360 صفتیں ہیں، بولو کتنی؟ 360. حدیث میں آتا ہے آقا اسلام نے فرمایا اللہ کی 360 صفتیں ہیں، جس میں ایک بھی پائی جائے گی وہ جنت میں جائے گا. یہ حضور نے جب فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ نے پوچھا حضور ذرا میری طرف نظر رحمت فرمائیے میرے میں کتنی ہے؟ آپ 360 فرما رہے ہیں، میرے اندر کتنی؟ فرمایا ابو بکر تیرے اندر 360 کی 360 ہی پائی جاتی ہے، ساری تیرے اندر. اللہ کیا شان ہے میرے ابو بکر، ساری صفتیں آپ. تو وہ یہی، اور قرآن نے بھی اس کو صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ، احسن کا لفظ بولا، سب سے حسین، سب سے اعلیٰ. اللہ کے رنگ سے سب سے بہترین کون سا رنگ؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. تو وہ اللہ کے رنگ یہی ہیں جو میں نے ابھی عرض کیا. 2 تو بہت بڑے ہیں جو میں نے بتا دیے، اور باقی جو آپ کی اللہ کی صفتیں ہیں، اس کا رحیم ہونا، کریم ہونا، فضیل ہونا، علیم ہونا، ودود ہونا، وکیل ہونا، اس کا جبار ہونا، قہار ہونا، یہ ساری اس کی صفتیں، یہ ساری اس کے انداز. وہ جس کو جتنے دے دے یہ اس کی مہربانی ہے. جتنے بھی اس کے اندر ہوں، اس کا کوئی چھوٹا سا پرتو ہو، کوئی ہلکا پھلکا اس کے اندر سائے کی طرح، عکس کی طرح بھی ہو تو بھی گزارا ہے. نبیوں کو تو یہ پورے کا پورا ملتا ہے، بولو نبیوں کو اللہ کے صفات کا پورا فیض ملتا ہے. ولیوں کو صفتوں کے سایوں سے ملتا ہے، شیونات جنہیں بولتے ہیں. شیون کا لفظ اب سنتے ہیں نا، تو شیون کا مطلب سایہ، ریفلیکشن. انہی صفتوں کے جو سائے ہیں، یعنی یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے، یہ اس کا سایہ ہے، تو وہ سائے سے جو لے رہے ہیں وہ ولی ہیں. جو اوریجنل نام، جو صفت ہے، اس سے جو فیض لے رہے ہیں وہ نبی ہیں. جو اس کے سائے سے فیض لے رہے ہیں وہ ولی ہیں، وہ اولیاء ہیں. اللہ تو اللہ توفیق دے دے، اللہ سعادت دے دے، ذکر کی برکتیں آپ کے اندر اس طرح آئیں کہ یہ تینوں ہی فنا. اب ذرا میں سم اپ کر دوں اور آپ کے لیے اب آسانی ہو جائے. آخری باتیں، فنا کی یہ 3 لیکچرز ہوئے ہیں، ان تینوں لیکچرز کو آپ نے سم اپ کر کے تو اس کو یاد رکھنا ہے. اب یہ تینوں چیزیں کس طرح، اب جب فنا فی اللہ ہو گیا، یہ ساری چیزیں آپ کے اندر ڈیولپ ہو گئیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہی چیز ریورس ہوتی ہے پہلے حضور کی ذات میں. اللہ فرماتا ہے وہاں جائیں آپ، کیونکہ ان کی ذات میں بھی یہی 2 چیزیں ہیں، ہے نا؟ بولیے. میں نے عرض کیا وہ بھی سب کچھ دیتے اور سب کو جو بھی کوئی کہتا اس کو وہ چھوڑ دیتے. وہ کہتے یار کوئی بات نہیں، پھر کیا. جیسے جب آپ نے فتح مکہ کے دن سب کو معاف کیا تو آپ نے پہلے پوچھ لیا، آپ نے کہا کہ میں آپ کو معاف کرنے لگا ہوں، آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، میں کیا کروں گا آپ کے ساتھ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ ایک بڑے ہی عظیم خاندان کے سپوت ہیں، آپ کا خاندان بہت اعلیٰ ہے اور ہم آپ سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں.
تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو مجھ سے بھلائی کی توقع ہے تو میں تمہیں پھر ایک بات سناتا ہوں، میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح انہوں نے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہارے اوپر کوئی پوچھ ہے ہی نہیں، کتنا کیا، کب کیا، کیوں کیا، یہ پوچھنا ہی نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ اب یہ خاصیت حضور کے اندر، بولو اچھا جب حضور علیہ السلام کی ذات سے جو دونوں چیزیں مل گئیں، برکتیں آئیں، رحمتیں آ گئیں، وہ فنا فی اللہ والی تھیں جو حضور سے ملی، بولو تو راستہ تو یہی رہا، حضور ہی رہے سب کچھ، بولو نا، یہی بارگاہ ہے جہاں سے ملے گا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی کتنا اچھا شعر کہا نا، الاصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اللہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل طفیل حاضری اس پاک در کی۔ آپ فرماتے ہیں حج اپنی جگہ، لیکن مراد مجھے پتہ سمجھ آ گئی، میرے رب نے حضور کے در پہ پہنچانا تھا، تو حج ہو گیا اس کا، لیکن میں حضور کے در پہ آ گیا ہوں۔ یہ آپ نے کہہ کے اسی بات کو ختم کر دیا کہ یہیں سب کچھ ملتا ہے۔ اچھا اب حضور کی بارگاہ سے وہی برکت لوٹائی جاتی ہے شیخ کی بارگاہ، کیونکہ یہ چیزیں تمہیں سکھا کون رہا تھا؟ ہاں ہاں ہاں، حضور سے ڈائریکٹ سیکھی ہیں تم نے؟ اور بولو یار، کیا اللہ نے ڈائریکٹ سکھائی ہیں؟ یہ تمہیں دونوں چیزیں سکھائی۔ وہ پہلی حضور کی فنا والی کس نے بتائی؟ شیخ نے۔ فنا فی اللہ کس نے بتائی؟ شیخ نے۔ تو یہ ریورس ہو کے واپس شیخ کے پاس آتی ہے اور کہا جاتا ہے یہیں بیٹھ جاؤ، دونوں برکتیں تجھے یہیں عطا کر دی جائیں گی، دونوں برکتیں تجھے یہیں مل جائیں گی، یہ فنا فی شیخ کے اندر ہی ہیں۔ میں نے پھر کہا کل کو چھٹی دے دو تو سمجھو گے، نہیں یہ ادھر سے ادھر کیسے ہو رہا، ادھر سے وہاں کیسے چلا گیا، پھنس جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ جو کہا سمجھ لو وہ سب کچھ یہی۔ تو یہ جب سمجھ جاتی ہے چیزیں تو بزرگوں نے کہا نا مرشد دا در خانہ کعبہ، یہ کیوں کہا؟ اب اس پہ بھی عقل آپ کے دوالے ہو جائے گی، اوکے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کو آپ ان کے دروازے کے، ان کا دروازہ لکڑی کا عام سا، اور کعبہ شریف کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تو سمجھدار نہیں، یہ ساری ریورس ہو کے درے مرشد پہ ہی آ رہی ہیں۔ اللہ مل کے کہو نا سبحان اللہ، مرشد دا در خانہ کعبہ، اس کا مطلب یہی۔ تو میں نے کوئی بات آوا گون نہیں کی، کوئی میرے پاؤں زمین پہ ہیں، میں ان باتوں جو کر رہا ہوں نا، میرے پاؤں زمین پہ ہیں، میں ہواؤں میں اڑ کے نہیں یہ بات کر رہا، کوئی بات ریلیونٹ نہیں کی ہے کہ بھائی یہ کہاں سے نکال رہی، کدھر سے کی، آپ کے سامنے گفتگو ہے، آپ اس کو کھول کے پرکھیں، کسی جگہ ریلیونس نظر آئے تو مجھے بتائیں کہ یہاں سے ریلیونٹ نہیں ہو رہی، بھائی ریلیونٹ ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہیں، وہ ساری کی ساری ریورس ہو کے شیخ کے پاس آتی ہیں، کیونکہ سکھانے والا وہ تھا۔ برکتیں وہاں سے شروع ہوئیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم یوں نہیں کرتے کہ جب کوئی اگلا جاتا ہے تو پچھلے کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم 1,24,000 نبیوں کو سب کو ہی یاد رکھے ہوئے ہیں، آدم سے شروع ہوئے حضور تک آئے، سب کو ہی ہم پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اور یہ کہا جائے کہ نہیں حضور محبوب ہے، باقیوں کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، تو یہ فضول بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کا رسول محبوب ہے، لیکن اللہ سارے نبیوں کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، سارے نبیوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ میں اس دن ایک آیت پڑھی، مزہ آ گیا پڑھ کے، اللہ نے قرآن میں فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پہ سلام ہو، عالمین میں جتنے لوگ ہیں ان میں نوح پہ سلام۔ میرا دل کیا میں اس آیت کو بار بار پڑھوں، یار کتنا پیارا انداز ہے اب پیار کرنا، سلام علی نوح فی العالمین، جتنے میں نے عالم پیدا کیے ان میں نوح جو ہے نا ان پہ اس پہ سلام ہے، میں کہو نا سبحان اللہ۔ تو کیا کریں گے، یعنی اللہ محبت سب سے کرتا۔ تو ایسے ہی جب اللہ کی بارگاہ میں فنا ہوئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ رسول سے کوئی ناطہ ٹوٹ گیا، یا رسول میں فنا ہوئے تو شیخ سے ٹوٹ گیا، نہیں، وہ ریلیونس ہو کے واپس آتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تمہیں سب ملے گا۔ اللہ اب جو تو اس راز کو پا جاتا ہے اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی، وہ اس چکر میں نہیں پڑتا کہ یہ کم زیادہ کیوں اور ادھر سے کیوں نہیں، یہ زیادہ ہو گیا، وہاں سے جاؤں گا تو کہاں زیادہ ملے گا، ادھر کم ملتا ہے، یہ باتیں چھوڑ دیتا ہے، وہ اس سے بہت آگے نکل جاتا۔
بس اس کو پھر اپنے شیخ میں ہی سب کچھ نظر آتا ہے، اس کو اپنے شیخ میں ہی وہ سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. جو فنا فی اللہ تک وہ گیا تھا اور وہاں اس نے جو دیکھا وہ حیران رہ جاتا ہے، یہ سب کچھ تو یہی ہے. اور پھر وہ تسلی آ جائے اس کو ہوتی، پھر لگا رہا ہے بس ٹھیک ہے، موقع مل گیا، مجھے موقع سمجھ آ گئی. تو آج جو بات میں نے عرض کر دی اور میں نے سم اپ بھی کیا کہ اسی در کی اللہ ہمیں نوکری دے، آمین کہو. اللہ ہمیں اسی در کا نوکر بنائے. اور ابھی کچھ ساتھی ہمارے کل انشاءاللہ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو میں نے ان سے عرض کی تھی ایک بات، میں نے کہا جی ویسے تو مجھے بات سمجھ آ گئی تھی، اللہ کرے آپ کو بھی آ جائے، کہ وہاں جا کے ہی آپ کو شیخ کی قدر آئے گی، آپ کو صحیح قدر وہاں پتہ چلے گا. جب پہنچیں گے نا تو آپ کہیں یار یہ تو راز مجھ پہ کھل گیا. وہاں جا کے جو برکتیں ملی، یہی تو میں اس کے پاس بیٹھتا تھا، مجھے تو کوئی فیلنگ نہیں آ رہی. کوئی نئی فیلنگ نہیں فیل کریں گے آپ. اچھا بعض پریشان ہو جائیں گے، یار یہ نئی فیلنگ کیوں نہیں آ رہی؟ وہ نئی فیلنگ اس لیے نہیں آ رہی کہ یہ بار بار ایک بندہ روح افزا پیتا رہے، بولو نا، تو اس کو کسی اور 200 میل دور لے جا کے بھی روح افزائی پلائیں تو آپ کہیں گے یار یہ کوئی نئی گل ہے، میں وہاں بھی یہی پیتا تھا یار. تو بالکل اسی طرح آپ وہاں کعبہ شریف کے سامنے بیٹھیں گے، آپ کہیں یار یہ تو کوئی کیفیت ہی نہیں ہے، وہی چیز جو شیخ کے سامنے بیٹھ کے آتی تھی. ایون آپ در رسول پہ جا کے بیٹھیں گے، وہاں آپ ذکر شروع کریں، آپ حیران، آپ کہیں یار وہی کیفیت جو حضرت صاحب کے پاس بیٹھ کے آتی تھی. تو در رسول پہ بھی وہی. لیکن چونکہ یہ فیلنگز آ نہیں سکتی جب تک کوئی باقاعدہ شیخ کے ساتھ ان کی مجلس اور ان کے ذکر میں نہ بیٹھا ہو، تو وہ فرق فیل نہیں ہوتا. وہ دوسرے ہوں گے، وہ جا کے پھڑک اٹھیں گے وہاں پہ، وہ فرق آئے گا نا، وہ فرق آئے گا، پھڑکیں گے، ادھر سے ادھر گریں گے. اور انشاءاللہ آپ جائیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے اپنے گھر ہی آ گئے. یار وہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اپنے گھر ہی بیٹھے ہوئے. وہ اس لیے تو آئیں، اللہ سمجھنے کی توفیق دے دے، اور اللہ ہم سب کو اس در کا حقیقی ایک خادم بنائے، حقیقی خادم بنائے، لگا رہے. اور بس اسی طرح جس طرح میں نے عرض کیا کہ ان کے مشن کو چلاتا جائے، بس یہی خدمت ہے، یہی سب سے بڑی سعادت. آئیے اللہ ہمیں کامل فنا عطا فرمائے، اور ہماری نسلوں کو بھی یہ برکتیں اسی طرح عطا فرمائے. جو سن رہے ہیں اللہ ان کو بھی دے. وما علینا الا البلاغ. جی ذکر کرائیں گے، آ جائیں. ذکر کی طرف جی شروع کریں. ذکر کی طرف توجہ فرمائیں، سانس کے ساتھ ذکر، سانس اندر جائے اللہ، باہر آئے تو. اپنی ہستی سے باہر آئیں، خود کو شیخ ہی تصور کریں، آپ نہیں شیخ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو محسوس کریں کہ میں نہیں ہوں، شیخ ہی ہیں. پھر ذکر کریں. لا الہ الا دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ.
اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. دعا فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير. اللهم يا ذي الثناء الفاخر والعز والمجد والكبرياء فلا يضل عزه. اللهم يا ذي آمین. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیہ. یا الہ العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا اس میں جو کچھ ہمیں سمجھ آیا یا الہ العالمین تو اس طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. آمین. یا الہ العالمین ہم نے الفاظ پڑھے تو حقیقت تک پہنچا دے. آمین. یا الہ العالمین ہمیں مدینے کی طلب عطا فرما دے. آمین. یا الہ العالمین ہماری سانسوں کے مقدر میں مدینہ لکھ دے. آمین. یا الہ العالمین ہمارے شیخ کا مرتبہ اور بلند و بالا فرما دے. یا الہ العالمین ہمیں اپنے شیخ کا دست و بازو بنا دے. یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارے شیخ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یا الہ العالمین ہمیں ایسا بنا دے جیسے تیرے نبی ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. آمین. یا الہ العالمین ہمیں ایسے بنا دے جیسے تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. آمین. یا الہ العالمین ہم اپنی قوت سے کچھ بھی نہیں ہے. تیری رحمت کے ساتھ ہمیں فنا اور بقا کی منزلوں کو آسانی کے ساتھ طے کرنے کی توفیق عطا. آمین. یا الہ العالمین ہمیں حقیقت عطا فرما. یا الہ العالمین یہ اندھیرے یہ مٹا دے. یا الہ العالمین ہماری قسمت کے اندھیرے مٹا دے. یا الہ العالمین ہمیں حقیقت کا سورج عطا فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ماشاء اللہ.